بیچتے ہیں اور بیچتے رہیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا ساری عبادات ختم ہو جائیں گی، جب کوئی انسان رہے گا نہیں۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے نے ختم ہو جانا، لاشیں بکھری پڑی ہوں گی قیامت کے دن۔ لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا بتاؤ کس کی بادشاہی۔ دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، انج کر دیں گے، اونج کر دیں گے، یہ ہو جائے گا جی، وہ بڑی سکوٹی اگے پیچھے جناب، سارے عہدے منصب ہمارے پاس ہیں۔ اللہ میں کس کے لیے بادشاہی؟ کہیں سے بھی آواز نہیں آئے گی۔ لمن الملک اليوم، اللہ کے لیے ساری بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس وقت بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوگا۔ خدا کی قسم، اگر بندہ صحیح معنوں میں کسی تنہائی میں یہ سوچ لینا، تھوڑا سا غور کر لے میں کس مقام پہ ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے انسان بنایا اور اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آئے سب کے بعد میں ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بندہ اگر غور کر لینا، ہمارا کام ہے، کیونکہ ہمارے اہل سنت و جماعت میں ہم صوفیہ کو ماننے والے ہیں، ہم محبت والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو کسی کی نہ مانو یار، تنہائی میں ذرا کچھ سوچ تو لو یار، سوچ تو لو اس معاملے میں۔ جب آپ کو سوچ آ جائے گی نا، پھر کبھی آپ اعتراض نہیں کرو گے کسی بھی حوالے سے۔ فرمایا ہم آئے سب کے بعد میں ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں۔ اللہ، کیا کوئی ہمارے زیادہ چہرے سونے ہیں؟ ہماری عبادات زیادہ ہیں۔ 800 سال، 900 سال، ہزار سال لوگوں نے عبادت کی، اور پتہ کس انداز میں سارا دن روزہ رکھ کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تھوڑی دیر کے لیے رات کو آرام کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی سوکھی بات ہے؟ جب محبوب کی بارگاہ میں یہ تذکرہ ہوتا ہے نا کسی بندے کا، تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو ہم سے بازی لے گئے، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم عبادت کریں اس انداز میں، لیکن ہماری تو عمر ہی نہیں ہے اس قدر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن نازل فرما دیا، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر پریشان ہونے والوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات تمہیں ایسی عطا فرما رہا ہوں جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ حضور کا صدقہ یار،